میرا ماننا یہ ہے کہ جب کسی قوم کی کوئی کمزوری ہوتی ہے اسی کو طاقت بنا دینا اس کی سب سے بڑی عقل مندی ہوتی ہے۔ جرمن کا چانسلر ہٹلر، اس کا وزیر تھا جوزف گوئبلز، جس نے تاریخ میں ایک یہ مقولہ دیا تھا کہ اگر جھوٹ کو بہت کثرت اور تسلسل کے ساتھ بولا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں پر سب سے برا دور آنے کے باوجود، تاریخ کی سب سے مظلوم قوم ہونے کے باوجود، انہوں نے اسی پروپیگنڈے کو جو ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی اس کو اپنی طاقت بنا کر آج پوری دنیا پہ حکومت ثابت کی ہے۔ ماشاءاللہ وہ بچے ہیں جو ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا مستقبل بنیں گے۔ یہ اس لیے مدارس کے طلبہ کو ان موضوعات سے روبرو کرایا گیا تاکہ یہ آنے والے وقت میں اس کو بہتر طریقے سے اور بہتر ڈھنگ سے منظم کر سکے اپنی زندگیوں میں۔ اب انہی مدارس کے طلبہ سے ضرورت کچھ اور، اس وقت ضرورت تھی یہ پورے ہندوستان میں تمام مسلمانوں کی نظریں مسلمانوں کی نظریں علماء پہ ہیں، مدارس پہ ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ جس دن سے بھی کوئی آواز اٹھے گی، صدا بلند ہوگی، وہ یہی مدارس ہے جو انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ کے پاس دینی طاقت اور حمیت موجود ہے، جب تک آپ کے پاس دینی تعلیم کی صحیح سمجھ ہے، تو آپ کیسے بھی خاردار راہوں پر چلیں گے، اتنی آسانی سے آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور کوئی بھی انسان دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ اس طرح کا اسلام ہوتا ہے۔ بیچ بیچ میں کچھ لوگوں کے، کچھ حکمرانوں کے دور ایسا گزرتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کا ایک آئیڈیل ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ادوار گزرے ہیں وہاں اسلام کی روح خالی نظر آتی ہے۔ مدارس اسلامیہ سے منتظمین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایک بار پھر سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس طرح کا نصاب تیار کریں جو ہمارے بچوں کے لیے مستقبل میں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دے۔ انشاءاللہ یہ دستور، یہ آئین، یہ تمام چیزیں وہ آپ سب لوگوں کے لیے بغیر نامکمل ہے، اور اس سماج کو صحیح بہتر سماج تشکیل دینے کے لیے جس سطح پر بھی ہم ہیں، ضروری نہیں کہ ہم بہت اعلیٰ بن جائیں گے تبھی وہ خدمت انجام دیں گے، بالکل نہیں۔ اگر ہم اپنے گلے محلے میں بھی شروع کر دیں اس چیز کو تو وہاں سے بھی ایک بہتر سماج کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ روزنامہ راشٹری سہارا کے گروپ ایڈیٹر جناب عبدالماجد نظامی صاحب نئی دہلی سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا مبارکباد کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی، معروف مشہور شخصیت پروفیسر رام پنیانی صاحب، اسٹیج پر موجود جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب، ہمارے نوجوان عالم دین مولانا مجتبیٰ ندوی صاحب، اس کے علاوہ بھی کچھ حضرات ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، موجود ہیں، آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے۔ اور آج کے پروگرام کے روح رواں آرگنائزر مولانا عبداللہ متی الحق اسامہ قاسمی صاحب، اس کے علاوہ سامعین میں طلباء و دیگر حضرات، میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ اتنے اہم پروگرام میں مجھے یہاں مدعو کیا گیا۔ ویسے تو میں سننا ہی چاہتا تھا سب لوگوں کو، کیونکہ جتنے اہم عناوین طے کیے گئے تھے اس پروگرام کے لیے وہ اپنے آپ میں مکمل ایک باب کی حیثیت اور ایک کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس پہ بولا جائے اور لکھا جائے۔ بہرحال مجھے کچھ بولنے کا حکم دیا گیا ہے تو میں ایک دو بات آپ حضرات کے سامنے کہہ کر رخصت ہوں گا کہ جیسا کہ ابھی کہا کہ کل سے مستقل ان موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ملک کے آئین اور دستور میں جو حقوق ہمیں حاصل ہیں وہ سب آپ لوگوں نے خوب اچھے سے سن لیے ہوں گے، معلوم ہو گئے ہوں گے۔ تو اس پر نہ بول کر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں یہ تو بہت اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے، لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے یہ بھی جاننا ہمیں ضروری ہے۔ ایک ملک کا شہری، ایک باعزت شہری، ایک اویئر، ایک سمجھدار باہوش شہری ہونے کا ثبوت ہمیں دینا چاہیے ہر موقع پر۔ یہ ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے اور یہ قانونی طور پر بھی ہمارا حق ہے، ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ حق ادا کریں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ملک کے دستور اور آئین کے ساتھ میں کچھ چھیڑ چھاڑ اور اس طرح کی باتیں ہم لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اگر ہمیں ان موضوعات پر مکمل طرح سے معلومات نہیں ہوگی تو ہم اس کا دفاع کیسے کریں گے، ہم کیسے خود کو تیار کریں اس کے لیے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔
ایک بات عام طور سے ہر پروگرام میں دیکھتا ہوں اور سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے لیے بہت مسائل، ہمارے لمبے طویل سلسلہ ہے مسائل کا اور بہت پریشانی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی مایوسی جیسے حالات ہیں. لیکن میں ایک بات اس ایسے موقع پر ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیا ہماری تاریخ میں اس سے بھی خراب دن نہیں آئے تھے؟ کیا ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس سے بھی برے حالات کا سامنا نہیں کیا تھا؟ ظاہر بات ہے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے کئی گنا زائد برے حالات تھے کہ جب ہمارے سامنے جو ہے ایسی ایسی قومیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں مسلط کر دی گئی تھیں کہ ہمارے پاس زندگی کے دوسرے حقوق کی تو بات کیا، جینے کا حق بھی جو ہے ایک طرح سے ہم سے چھین لیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے سروائیو کیا، اور اس کے بعد میں ایسا بھی دور آیا اس کے فوراً بعد کہ پوری دنیا میں کئی سو سالہ حکومت بھی آپ ہی کے بیچ کے لوگوں نے کی اس وقت. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب کسی قوم کی کوئی کمزوری ہوتی ہے اسی کو طاقت بنا دینا اس کی سب سے بڑی عقل مندی ہوتی ہے. آپ نے جوزف گوئبلز کا نام سنا ہوگا، اسرائیل کا سب سے زیادہ ہولوکاسٹ جس کو بولتے ہیں، یعنی اسرائیل کی نسل کشی کرنے میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، وہ جوزف گوئبلز تھا. ہٹلر کا پروپیگنڈا وزیر، جرمن کا چانسلر ہٹلر، اس کا وزیر تھا جوزف گوئبلز، جس نے تاریخ میں ایک یہ مقولہ دیا تھا کہ اگر جھوٹ کو بہت کثرت اور تسلسل کے ساتھ بولا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے. آج کے ٹائم میں اس کا عام طور سے آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہوں گے کہ جھوٹ کو اتنے تسلسل اور کثرت کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ وہ سچ دکھ رہا ہے. تو بہرحال یہ وہ تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی، اور تقریباً میڈیا کی طاقت کی تاریخ بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہٹلر کو پورے جرمن میں ایک لمبے وقت تک حکمراں رہنا تھا. تو اس نے جو سب سے اہم بات سوچی وہ یہ تھی کہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ ہماری نیشنلزم اور ہماری وطن پرستی سب سے اہم ہے، سب سے اوپر ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین حکمراں میں ہی ثابت ہو سکتا ہوں، اور سب سے زیادہ اعلیٰ نسل کا میں ہوں یا ہم لوگ ہیں جرمن قوم میں، اور باقی تمام لوگوں کو جینے کا بھی حق نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں لاکھوں یہودی قتل کر دیے گئے. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ہولوکاسٹ ہوا، یہودیوں کی نسل کشی کی گئی، جس کے بعد وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اپنی جان بچانے کے لیے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں پر سب سے برا دور آنے کے باوجود، تاریخ کی سب سے مظلوم قوم ہونے کے باوجود، انہوں نے اسی پروپیگنڈے کو جو ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی اس کو اپنی طاقت بنا کر آج پوری دنیا پہ حکومت ثابت کی ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ زندہ قوموں کی علامت یہ ہے کہ جو اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کو سب سے زیادہ طاقتور بنا دیجیے اپنے لیے. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں تمام ماشاءاللہ وہ بچے ہیں جو ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا مستقبل بنیں گے. جیسا کہ ابھی مولانا عبداللہ صاحب نے کہا کہ یہ اس لیے مدارس کے طلبہ کو ان موضوعات سے روبرو کرایا گیا تاکہ یہ آنے والے وقت میں اس کو بہتر طریقے سے اور بہتر ڈھنگ سے منظم کر سکے اپنی زندگیوں میں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ ملک کی آزادی سے بھی پہلے اس کے بعد ملک کی تعمیر میں، ترقی میں ان علماء کا، ان مدارس کا نہایت اہم کردار رہا ہے، ناقابل فراموش ان کی خدمات رہی ہیں. لیکن اب ضرورت کچھ اور ہے. اب انہی مدارس کے طلبہ سے ضرورت کچھ اور. اس وقت ضرورت تھی یہ، تو انہوں نے وہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم اس وقت کی ضرورت میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت کے حالات آپ سے کسی اور چیز کا تقاضا کرتے ہیں. آپ کو اس میں بھی کلیدی کردار ادا کرنا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، پورے ہندوستان میں تمام مسلمانوں کی نظریں علماء پہ ہیں، مدارس پہ ہیں. یہی ان کا مطمع نظر ہے. ان کو لگتا ہے کہ جس دن سے بھی کوئی آواز اٹھے گی، صدا بلند ہوگی، وہ یہی مدارس ہے جو انقلاب برپا کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس ایمان کی اور دینی غیرت اور حمیت کی وہ طاقت ہوتی ہے جو کسی بھی حال میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتی. اور جب تک آپ کے پاس دینی طاقت اور حمیت موجود ہے، جب تک آپ کے پاس دینی تعلیم کی صحیح سمجھ ہے، تو آپ کیسے بھی خاردار راہوں پر چلیں گے، اتنی آسانی سے آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اسی لیے عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسلمانوں کی قوم کی دانشوری کا اور رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے کے نام پر کچھ لوگ سامنے آتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ تھوڑا سا گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسرے راستوں پر چلے جاتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مدارس کے طلباء ہیں، انہیں صرف
खालिस दीनी उलूम तक महदूद न रखा जाए, बल्कि दुनिया के वो तमाम उलूम में इनको महारत हासिल कराई जाए जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया को ज़रूरत है। अगर मेडिकल कॉलेज की बात हो, अगर साइंस की बात हो, अगर लॉ की बात हो, अगर मीडिया की हो, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ज़ाहिर बात है मीडिया या प्रोपेगेंडा का दौर है, तो इसमें क्यों हमारे ये मदारिस के तलबा या बच्चे पीछे रहें। अगर बात ज़बानदानी की आए तो ज़बान भी इनके पास इतनी होनी चाहिए कि आज अगर पूरी दुनिया में कोई कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ज़बान है तो उस ज़बान में भी इनको महारत हासिल हो और किसी तरह का एहसास कमतरी का शिकार ना हो किसी भी मौके पर। और ज़ाहिर बात है, मैं एक बात और कहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को सीखने के बावजूद जो बुनियादी बात आपके पास रहे वो दो चीज़ हैं जिसका इस्लाम आपसे तकाजा करता है। इस्लाम ये तकाजा ज़रूर करता है आपसे कि आप पूरी दुनिया में एक इस्लामी अदालत और इस्लामी इंसाफ और इस्लामी निज़ाम और मसावत को कायम करें, लेकिन वो आपसे ये भी चाहता है कि आप चलता फिरता एक इस्लाम नज़र आएँ। आपके किरदार से, आपके अमल से एक मुसलमान जो है ये साबित करे कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे देख लो तो इस्लाम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपके अंदर या हमारे अंदर ये किरदार मौजूद होगा तो हमें किसी तरह की एक्स्ट्रा तबलीग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी तरह की बहुत मुनज़्ज़म तहरीकें चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चलता फिरता हर इंसान एक अमली नमूना होगा और कोई भी इंसान देखकर समझ जाएगा कि इस तरह का इस्लाम होता है। क्योंकि पूरी तारीख़ में जब आप देखेंगे तो इस्लामी जो हुकूमतें हैं वो बहुत चंद दिन की हैं। खिलाफत राशिदा के बाद का दौर अगर देखेंगे तो आप मुसलमानों की हुकूमत तो कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खलीज नज़र आएगी जहाँ इस्लामी रूह फना होती दिखाई देती है, जहाँ इस्लामी अक़दार और रिवायात बहुत कमज़ोर होते दिखाई देते हैं। बीच बीच में कुछ लोगों के, कुछ हुक्मरानों के दौर ऐसा गुजरता है जिसे हम कह सकते हैं कि वो इस्लाम का एक आइडियल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो अदवार गुजरे हैं वहाँ इस्लाम की रूह खाली नज़र आती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप आगे बढ़ें तो इस्लाम की रूह के साथ आगे बढ़ें। आपके हर किरदार से इस्लाम और मुसलमान नज़र आना चाहिए। झूठ, फ़रेब, धोखाधही, जितने वो मसाइल पूरी दुनिया में जिस पर तमाम लोगों का इत्तिफाक है बिला तफरीक मज़हब, इस बात पर इत्तिफाक है कि इंसानियत को सबसे बड़ा फ़ायदा होना चाहिए, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने वो पहले से ही आपको समझा रखा है हर एतबार से। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक तो अपनी कमज़ोरियों को हमें ताकत बनाना है, दूसरा हालात चाहे जैसे भी हो उन हालात से घबराना नहीं है, बल्कि उन हालात का मुकाबला करने के लिए लाहे अमल बनाना है। हमें तालीम हासिल करनी है। तालीम ज़ाहिर बात है किसी भी दौर में तालीम ही आपको सबसे बेहतरीन रहनुमाई करती है। और इसके अलावा दीनी तालीम तो हमारा इस्लाम मुसलमान होने की हैसियत से फरीज़ा है, हमें हर हाल में हासिल करनी है। अगर दीनी तालीम की समझ हमारे पास नहीं है तो फिर तो बाकी बात ही बेकार हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मदरसे की सनद और फरागत आपके पास में होनी चाहिए। आपसे इस्लाम इस बात का तकाजा करता है कि आपको इस्लाम की सही समझ होनी चाहिए, आपको बुनियादी बातें मालूम होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इंसानी समाज के लिए आप कितने मुफीद हैं ये इस्लाम आपसे तकाजा करता है। इस्लाम ने सिर्फ दो ही तरीके से इल्म को बांटा है, मुज़िर और नाफ़े। अगर वो इल्म आपका नफ़ा बख्श है दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, तो उसके लिए इस्लाम में इस्तकबाल है, लेकिन अगर वो इल्म जो मुज़िर हो, नुकसानदेह हो, उसके लिए इस्लाम सख्ती से मना करता है। फिर वो चाहे कोई भी हो। तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम इंसानी समाज को जो सरहदों से ऊपर है, सरहदें तो हर 100 साल 200 साल में बदलती रहती हैं, सरहदों से ऊपर जो इंसानी समाज है उस समाज को हम क्या दे रहे हैं, हमारा क्या तामीरी किरदार है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मदारिस इस्लामिया से, मुंतज़िमीन से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो एक बार फिर सर जोड़ के बैठें और इस तरह का निसाब तैयार करें जो हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल में कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना होने दे। इस तरह के निसाब पर गौर किया जाए, ना खालिस इस तरह से दौड़ लगाई जाए कि हम दीनी और असरी उलूम के पीछे चले जाएं कि हमारे पास असल रूह ख़त्म हो जाए, बल्कि इस तरह का एक निसाब और इस तरह का एक माहौल तैयार हो कि जहाँ हम अपने तशख़्ख़ुस के साथ, अपने दीनी रूह के साथ में इल्म हासिल करें और पूरी दुनिया को उससे फ़ायदा पहुँचाए। इंशाअल्लाह ये दस्तूर, ये आईन, ये तमाम चीज़ें वो आप सब लोगों के लिए बग़ैर नामुकम्मल है, क्योंकि कोई भी काबिल पढ़ा लिखा इंसान अपने घर पर बुला लेता है पूरी दुनिया को। आप देखते हैं आपके बीच से कोई IAS बन जाता है, एक मामूली गरीब बच्चा, तो पूरी दुनिया की मीडिया उसके घर आ जाती है, उससे पूछती है बताइए आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो जाहिर बात है जब आप दुनिया के सामने आइडियल बन जाएंगे तो तमाम वो लोग आपके पास खुद ही चल कर आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम शाकी तो बनते हैं लेकिन जिम्मेदार नहीं बनते हैं। हम वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारियाँ दूसरों के ऊपर थोप देते हैं कि शायद हमारी ये वाला काम हमारा पड़ोसी कर लेगा, दूसरा कर लेगा। तो इसलिए जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम अपने आप से शुरुआत करें बदलने के लिए, चाहे हम 2 कदम चलें 10 कदम चलें, लेकिन हम बदलें और इस समाज को
صحیح بہتر سماج تشکیل دینے کے لیے جس سطح پر بھی ہم ہیں، ضروری نہیں کہ ہم بہت اعلیٰ بن جائیں گے تبھی وہ خدمت انجام دیں گے، بالکل نہیں. اگر ہم اپنے گلے محلے میں بھی شروع کر دیں اس چیز کو تو وہاں سے بھی ایک بہتر سماج کی تشکیل ہو سکتی ہے. میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک بار تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.